دل بھی ایک تو ردم میں دھڑکتا ہے نا, دھک دھک ٹھیک بات دھک دھک, اور جب اس ردم سے نکلتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اس پہ گلا نہیں ہوتا, شکوہ نہیں ہوتا, لو فور آل ہوتا, دعا فور آل ہوتا, سب کے لیے اچھا چاہنا ہوتا ہے, آپ سر سے پاؤں تک خیر بن جاتے ہیں. ہم نے صرف دانا پانی کو نصیب تک کیوں محدود کیا؟ ہمارا وزڈم, ہمارا سکون, ہماری خوشیاں, وہ بھی دانا پانی ہے, اور وہ قدرت نے کہیں نہ کہیں رکھی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. انرجی ہے وہ 7 کروڑ لوگوں تک جاتی ہے, اور اس لیول کے بعد والے جو 1000 لیول ہے, یہ پیغمبروں کا لیول ہوتا ہے. السلام علیکم جی, میرا نام قاسم علی شاہ ہے, اور میرے ساتھ میڈم عظمیٰ رمضان بیٹھی ہوئی ہیں. عظمیٰ کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں, بڑے عرصے سے فالو کر رہا ہوں, اور آج سے تقریباً کوئی 1.5 پہلے میں نے ان کا ایک کورس بھی اٹینڈ کیا, جرنی ٹو جوائے. ایک کمال کا کورس تھا. اس سے پہلے میڈیٹیشن, مراقبہ اور کہہ لیجئے اس سے ملتی جلتی بے شمار چیزیں میں کر چکا تھا, لیکن جرنی ٹو جوائے ایک ایسا غیر معمولی قسم کا ایک ایکسپیرینس تھا جس کو کرنے کے بعد میری زندگی میں بڑے بدلاؤ آئے. کئی ایسے لیسنس تھے جو میں نے اس سارے سیشن میں سیکھے, اور عظمیٰ کو میں ٹیچر کہتا ہوں, یہ بھی بتا دوں آپ کو, میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے, بلکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں. یہ بھی بتا دیتے ہیں, سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے میں آپ سے ڈسکس کر لیتا ہوں, بہت کچھ سیکھا ہے میں نے آپ سے, اور بڑے اعزاز کی بات. اس سے پہلے عظمیٰ رمضان کے یہاں کچھ سیشنز بھی ہو چکے ہیں جو اپلوڈ ہونے کے بعد ملینز لوگوں نے سنے, انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں اسی پلیٹ فارم پہ, یوٹیوب پہ پڑے ہیں, وہ سب کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں. آج میں خاص بات کیا تھی, آج کی ڈیٹ نا جی, میں نے صبح اٹھ کے میں نے کیلنڈر پہ ایسے کر کے سرکل کی, اور میں نے کہا جی آج کا دن اس لیے بڑا خاص ہے کہ عظمیٰ رمضان اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہم مل کے ایک نیا ویژن سیٹ کرنے لگے ہیں. اور ویژن کیا ہے؟ وہ ویژن یہ ہے کہ ہم ہر منتھ میں پیس, ہیپینس, مائنڈ فلنس اور جو جرنی ٹو جوائے ہے, اس کے کانٹینٹ اور کانسیپٹس کو ہر مہینے 2 دفعہ بیٹھ کے ڈسکس کیا کریں گے. آج نہیں کریں زیادہ, آج صرف ہم صرف آپ کو انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. مہینے میں 2 بار بیٹھ کے ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ بے شمار ایکٹیویٹیز بھی ہیں جو پہلے سے عظمیٰ کر رہی ہیں, کچھ میں کر رہا ہوں. اور جو اسٹیفن کوے کی ایک جو بات بڑی اچھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے, 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, کہ 1 اور 1 مل کے 2 نہیں ہوتے, 1 اور 1 مل کے 11 ہو جاتے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کرم کر دے تو 1 اور 1 مل کے 11 نہیں, 11,000 نہیں, 11 لاکھ نہیں, 11 کروڑ نہیں, 11 ارب نہیں, انفینٹ ہو جاتے ہیں. اگر 2 مشنز مخلص اخلاص کے ساتھ 2 مشنز اکٹھے ہو جائیں تو اس ٹرم کو اسٹیفن کوے کہتا ہے اٹس سائنرجی. انرجی نہیں رہی, سائنرجی ہوگی. سائنرجی کا جو لیول ہے نا, وہ کرامت کا لیول ہے. اس میں ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں اس سائنرجی سے کہ عیدی بنتا ہے, حکیم سعید صاحب بنتے ہیں ان سائنرجیز کی وجہ سے. بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے ادارے, یاد رکھیے وہ انرجی سے نہیں بنتے, وہ سائنرجی سے بنتے ہیں. کیونکہ انرجی چاہیے اتنی زیادہ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ کا نظام ایسا ہے کہ اللہ خیر والوں کو جوڑ دیتا ہے, اور جوڑنے کے بعد ایک نئی انرجی کریٹ کرتا ہے جس کا نام ہم نے رکھ دیا سائنرجی. تو ہم بڑے کاموں کو سینرجائز کریں, اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے. میڈم پہلے بڑی بزی ہیں اور پکڑی نہیں جاتی ہیں. 2 مہینے بعد ریکویسٹیں کر کر کے میں نے کہا مہربانی فرما کہ آپ کا شاگرد, آپ کا اسٹوڈنٹ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ فاؤنڈیشن آئیں اور آپ کے ساتھ بات چیت کر سکیں. تو آخر کار میں نے کنونس کیا کہ میڈم ہمیں بہت سے کام ایسے ہیں جو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو اور آپ کی ٹیم کو مل کے کرنے چاہیے. اپنے اپنے کام کرتے رہیں گے ہم, لیکن جو مل کے کر سکتے ہیں وہ ایسے کام ہیں کہ یقیناً مخلوق کا, انسانوں کا بہت بھلا ہو جائے گا. اس وقت بڑی سٹریس ہے, بڑے دکھ ہیں, بڑی تکلیفیں ہیں, اور سب کاؤنسلنگ نہیں لے سکتے, سیشن سب ہم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ورچوئل ایک نیا زمانہ آ چکا ہے جس میں ہماری ویڈیو بھی شفا بن سکتی ہے, ہماری بات چیت کسی کے لیے ہدایت بن سکتی ہے, ہمارا کہا ہوا ایک جملہ کسی کی ساری تھکان کو اتار سکتا ہے, ہماری ایک سنٹینس سے کسی کے اندر ایک اچھا کانسیپٹ ویلڈ ہو سکتا ہے. یہ ویلڈیٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو یہ سب کچھ جو ہے آئندہ دنوں میں کرنے جا رہے ہیں. میرا آج ہم اکٹھے بیٹھے تو میرا سوال بھی آپ سے, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جرنی ٹو جوائے ہے, اور اس کا میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, اس کی تصویریں بھی سامنے چل رہی ہیں اس وقت, آپ کے خیال میں اطمینان اور خوشی کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے سکون ہی تو سارا کچھ ہے, جو کہ آج کل آئی تھنک چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگیوں میں بھی نہیں ہے. اتنی فاسٹ پیس ہو گئی ہے لائف. اور سکون کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے, سکون ہوتا کیا ہے؟ سکون بس یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے اور ہم ٹھیک ہیں, اور اگر نہیں ہے تو بھی ہم ٹھیک ہیں. تو بس اسی کی تلاش ہے اور اسی کو ہم نے پانا ہے, اس تک پہنچنا ہے. کسی بھی جو جھنجھناہٹ ہے ہمارے دماغ کی, چڑچڑاہٹ ہے ہمارے دماغ کی, رکاوٹ ہے ہمارے دماغ کی, کوئی بھی ذہنی بے چینی جو ہے بس اس سے نکلنا ہے. اور سب سے بڑھ کے آئی تھنک جو امپورٹنٹ ہے توقعات,
جو کہ ہم اپنے آپ سے بھی بہت زیادہ وابستہ کر لیتے ہیں اور لوگوں سے بھی کر لیتے ہیں, رشتوں سے بھی کر لیتے ہیں, اور پھر اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم خود ہی اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا, میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے, بڑی دنیا ایسی ہے جن کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, طاقت ہے, اختیار ہے, صحت ہے, سب کچھ ہے, خوش نہیں ہے. ملتے ہیں ایسے لوگ؟ بہت ملتے ہیں, بہت ہوتے ہیں زندگی کے اندر. اصل میں سکون ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہماری کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہوئی ہوتی ہے. ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہوتا ہے, یو آر ناٹ یور مائنڈ, یو ہیو دا مائنڈ, رائٹ. اور ہم مائنڈ کیسے ہمارا بنتا ہے, ہم انہیریٹ کرتے ہیں اپنی تربیت سے, اپنے والدین سے, اپنے معاشرے سے. اس میں خوشی کا اور سکون کا بھی کانسیپٹ بنا لیتے ہیں, کہ یہ چیزیں سکون ہیں اور یہ چیزیں خوشی ہیں, لیکن وہ ہمارے اندر ہی ہے. بس اس اندر تک ہم نے پہنچنا ہے, اس اندر کو ہم نے پانا ہے. اسپرچویلٹی کیا ہوتی ہے, اٹس آل اباؤٹ کنیکٹنگ ود یور سیلف. ہم نے اپنے آپ سے کنیکٹ کرنا ہے, اور جب آپ اپنے آپ سے کنیکٹ کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے, آپ ہر کسی کو اپنے آپ میں دیکھتے ہو اور اپنے آپ کو ہر کسی میں دیکھتے ہو. جب آپ یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیٹ از اسپرچویلٹی. اور یہی چیز آپ کو سکون کبھی ملتی ہے کہ اپنے آپ سے, وہ آپ نے اپنے آپ سے مل کے ہی آپ اس سکون کو پاس. ڈیوڈ ہاکنس کو پڑھیے, اس میں نے 2 پوڈ کاسٹ کیے ہیں ڈاکٹر میرزا کے ساتھ اس ٹاپک پہ. جو اسپرچویلٹی ہے نا, یہ سکون ہے میڈم, اس کا انرجی لیول 500 سے شروع ہوتا ہے. اس وقت پوری دنیا کا جو انرجی لیول ہے نا وہ 270 ہے. پوری دنیا کو دیکھیں بے چین, بالکل. فلسطین, غازہ, صومالیہ, کشمیر, برما, بالکل جگہ جگہ تکلیفیں, سب کچھ ہے اور تکلیفیں. کیا دنیا میں کوئی کمی ہے؟ دنیا اللہ نے بنائی ہی سفیشینٹ ہے, سب کچھ ابنڈنس ہے, اتنی ابنڈنس ہے کہ گندم نہیں ختم ہو سکتی. کس چیز کی کمی ہے؟ وہ جو انرجی لیول ہے 270, اس پہ سکون نہیں. کیونکہ ایک دنیا کا ایک ردم ہے نا, خدا کا, اس کائنات کا ایک ردم ہے. سورج اپنے ٹائم پہ نکلتا ہے, غروب ہوتا ہے, سیزنز آتے ہیں, سیزن جاتے ہیں, ہر چیز ردم سے چل رہی ہے. اسی طرح ہمارا بھی ایک ردم ہے, ایک سرٹن ٹائم پہ نیند آتی ہے, ایک سرٹن ٹائم پہ ہمیں بھوک لگتی ہے. اسی طرح ہمارے دل بھی ایک تو ردم میں دھڑکتا ہے نا, دھک دھک. اور جب اس ردم سے نکلتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے, میڈیسن لینی پڑتی ہے. تو ہر چیز ردم میں ہے. تو جب ہم لوگ دماغی طور پہ, یعنی کہ ذہنی طور پہ, دماغی طور پہ, جذباتی طور پہ, روحانی طور پہ اس ردم میں ہوں گے, وہی تو سکون ہے. بہت اعلیٰ, بالکل ٹھیک بات. اس کائنات کے ردم سے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے, ہمارے نیچر کے اندر, ہمارے ڈی این اے کے اندر نیچر سے کنیکٹ کرنا ہے. کیا بات, بالکل ٹھیک بات, ٹھیک ہے نا. اور ہم اس نیچر سے ہی دور ہو گئے, تو جب ہم اس کائنات کے ردم میں آ جائیں گے تو ہم کو لگتا ہے یہ اتنا ہی آسان ہے جیسے پرانا ریڈیو ہوتا تھا نا, ایسے کر کے اس پہ ٹیون کر لیتے تھے. ہاں ہم ٹیون کرتے تھے تو وہ سنائی دیتا تھا جو ہم سننا چاہتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے کہ اپنے آپ کو 500 انرجی لیول پہ ٹیون کریں, اور یہ 500 انرجی لیول کیا ہے یہ میں بتا دوں. اس لیول پہ لو فار آل ہے, یہ میں پازیٹیوٹی کا منیمم لیول بتا رہا ہوں. 700 لیول پہ پتا کیا ہوتا ہے, 700 لیول پہ آپ فنا ہو چکے ہوتے ہیں, آپ صرف ایک بینگ, ایک روح ہو جاتے ہیں. یعنی آپ گھاٹا, نفع, نقصان کسی چیز کے تصور سے. تو 500 تو منیمم لیول ہے. میں اس کو تو بس, اس کو میرا ٹارگیٹ ہے میں اچیو کرنے کا. کبھی کبھی قریب آ جاتا ہوں, کبھی نہیں, پھر میں کوشش کرتا ہوں. اس پہ گلا نہیں ہوتا, شکوہ نہیں ہوتا, لو فار آل ہوتا, دعا فار آل ہوتا, سب کے لیے اچھا چاہنا ہوتا ہے, آپ سر سے پاؤں تک خیر بن جاتے ہیں. تو آئندہ دنوں میں ہم یہ جو لو فار آل, یہ 500 منیمم, ہمارا جو منیمم ٹارگیٹ ہے 500 انرجی لیول پہ لوگوں کو لانا. ڈیوڈ ہاکن نے ہزاروں پہ ریسرچ کی نا جی, یہ ریسرچ ہے بیسیکلی, یہ میں کوئی تکے سے نہیں بتا رہا. یہ فورس ورسز پاور بک ہے, اس کا چیپٹر ہے, اور ایک چیپٹر میں نے 2 پوڈ کاسٹ کیے. یہ اتنی بڑی ریسرچ ہے کہ آپ کو مجذوب کی بھی سمجھ آ جاتی ہے, فقیر کی بھی, درویش کی بھی, اللہ والے کی بھی, کتب کی, ابدال کی بھی. مثلا آپ کو میں انفارمیشن دیتا ہوں, پھر آپ نے بتانا کیسی کمال کی انفارمیشن. وہ ڈیوڈ ہاکن کہتا ہے کہ جب انرجی لیول 700 ہوتا ہے, 700, تو 700 انرجی والا بندہ 7 کروڑ کو افیکٹ کرتا ہے. اس کا جو میگنیٹزم ہے, اس کی جو انرجی ہے, وہ 7 کروڑ لوگوں تک جاتی ہے. اور اس لیول کے بعد والے جو 1000 لیول ہے, یہ پیغمبروں کا لیول ہوتا ہے, یہ ان کے ٹائم سے باہر چلی جاتی ہے. یعنی یہ لازم نہیں ہوتا کہ اپنے ٹائم میں. تو ہم تو منیمم, میرا آپ کا ٹارگٹ ہے جی کہ ہم ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں ریس کر سکیں ان کی انرجی کو 270 لیول سے اوپر لا کے 500 پہ لا کے چھوڑ دیں. میرا خیال اس کے بعد خود ہی فلائی کریں گے.
لیکن شفا دینے والی تو خدا کی ذات ہے, انسان صرف ذریعہ وسیلہ بنتا ہے. اور آج آئی تھنک ہم نے یہ بات بھی نہیں کی تھی کہ ہم یہ بات کریں گے. اٹس ٹوٹلی ان پلانڈ. آپ یقین کیجیے ہم بیٹھے کوئی اپنی پلاننگس کرتے رہے, کوئی کام سوچتے رہے, کوئی آنے والے دنوں کے 2024 کے پلانس کو سیٹ کرتے رہے. سارے پلانس خدمت کے ہیں, پیسے بنانے کے نہیں ہیں. وہ آلریڈی عظمیٰ کے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی ہیں, اس کی ٹینشن نہیں ہے. لیکن ہماری یہ زندگی اگر برف ہے, آئس ہے, تو اس برف سے کسی کا جگ ٹھنڈا ہو جائے, کسی کا گلاس ٹھنڈا ہو جائے. یہ جو زندگی کو اگر میں کہوں یہ الاؤ ہے جلا ہوا, یہ بجھنے سے پہلے کسی کی ہانڈی پک جائے, کسی کو نفع مل جائے, کسی کے ہاتھ اس نے تپانے ہیں, گرم کرنے ہیں, تو ہماری آگ حاصل. سو کنکلوژن, آنے والے دنوں میں آپ انڈورس کر دیں. پہلے میں پوچھ لوں کہ آپ مانتی کیوں نہیں, کسی اسٹوڈنٹ کی بات میں مان لیا کریں. میں آپ کو بڑے عرصے سے کنونس کر رہا ہوں ناظرین, میں ان کو ایک عرصے سے کنونس کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا وزڈم, اتنا کچھ ہے, اور آپ چھپے بیٹھی ہیں, پبلک میں نہیں زیادہ آتی, ملتی نہیں ہیں, میڈیا سے بچتی ہیں. کبھی کبھی میں یا میری ٹیم کنونس کر کے آپ کو فاؤنڈیشن بلا لیتی ہے. تو مہربانی فرما کے فیض عام کریں نا جی, اس لنگر کو بانٹیں. اور دیکھیں وومنس کے لیے بڑا کام کرنا, بچیوں کے لیے. کالج یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, مجھے دکھ ہوتا ہے, ان کا کوئی گائیڈ نہیں ہے. پروفیسرز کی بھرمار ہے, پی ایچ ڈیز کی بھرمار ہے, ڈگریز کی بھرمار ہے. بس زندگی کو جینا کیسے یہ سکھا, کوئی نہیں سکھا. زندگی کو آسان کیسے کرنا ہے یہ کوئی نہیں سکھا. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ عظمیٰ کو کیونکہ میں جانتا ہوں تو میں بات کہہ رہا ہوں, مجھے کچھ لوگ جانتے ہوں گے تو وہ بھی یہ بات سمجھ جائیں گے. ہم لوگ جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں, جو کچھ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہماری ہڈ بیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یعنی کوئی ایسا نہیں, قدرت نے سکھایا ہے, جو ہمیں دنیا نے سکھایا ہے, زندگی نے سکھایا ہے. عظمیٰ میں تو یہ جملہ میں نے رٹ لیا, لوگ کہتے ہیں نا میں نے زیرو سے شروع کیا. میں نے کہا میں نے تو زیرو سے شروع نہیں کیا. پھر کہاں سے شروع کیا؟ میں کہا جی میں نے مائنس سے شروع کیا. مائنس سے, میں مائنس سے چلتے چلتے زیرو ہوا, پھر میں اوپر آیا, پھر جو کچھ ہوا یہ مجھے اسٹوری سمجھ آئی تو اس کا کمال ہے. سونا تب کے کندن بن, میرا تو کوئی کمال نہیں ہے. اس نے مجھے چیلنج اس لیے دیے کہ میں ان چیلنجز کو فیس کروں, حل کروں, اور پھر اس طرح کے چیلنج جس کو آئیں ان کے بھی حل کروں, ان کے بھی حل کریں. کے ساتھ بھی ایسے بالکل ایسے ہی ہے. تو ہم اس سال میں پہلے تو آپ اپنا فلسفہ بتائیں, آپ کیوں نہیں مانتی؟ آج تو چلے میں نے منوا لیا, اب تو اس وقت کنونس کر لیا. بالکل, بس میرا جی مشن بس یہی تھا, ٹو سی اسمائل ان ایوری فیس اینڈ ٹو کریٹ پیسفل انڈیویجول. تو میرا خیال تھا کیونکہ میں ایک 101 اس کے اوپر بہت, آپ کو پتہ ہے میرے کورس پہ بہت تھوڑے سے 10 لوگ 15 لوگ, اس سے زیادہ لوگ بھی میں نہیں لیتی ہوں, اور ان کے ساتھ ایک انرجی, کیونکہ وی آل آر انرجی بینگس, آپ ان کے ساتھ ایک انرجی کا آپ کا ایکسچینج ہوتا ہے. تو مجھے تھا کہ میں جن لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں آگے وہ لوگ ایک وہ خیر کو وہ بانٹیں, اور وہ آگے وہ کام کریں, اور اس طرح سے کر کے. تو کمال ہو گیا, 700 لیول پہ جائیں, 7 کروڑ کو اڑا کے رکھ دیں. اب تو صرف انرجی لیول ہائی کرنا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں عظمیٰ جی, یہ میرا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, یہ میں نے بڑی مار کھا کے سیکھا. جملہ کتاب کا جملہ, ہم یہ عام نہیں کہتے دانا پانی لکھا ہوا تھا. دیکھیں نا, میرے بچوں نے آپ سے پوچھا کافی لیں گی چائے, آپ نے کہا نہیں میں نے پانی پینا, بس ٹھیک ہے. تو نصیب میں پانی تھا نا, ہم کہتے ہیں یہ جو کھانا میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں نے کھا لیا, ایسے ہے نا جی, نصیب میں لکھا. ہم نے صرف دانا پانی کو نصیب تک کیوں محدود کیا؟ ہمارا وزڈم, ہمارا سکون, ہماری خوشیاں, وہ بھی دانا پانی ہے, اور وہ قدرت نے کہیں نہ کہیں رکھی ہوتی ہیں, کچھ لوگوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. میں چند دن پہلے, کیونکہ میری بیگم صاحبہ بھی آپ کی اسٹوڈنٹ ہے, میں اسے کہنے لگا کہ میری زندگی کے جو سب سے مشکل لوگ ہیں, مشکل ترین لوگ, یعنی جن سے میں ڈرتا ہوں کہ یہ میرے گلے نہ پڑ جائے, اللہ نے ان سے بھی مجھے نفع دیا. ان کو پتہ نہیں لگا کہ میرا نفع ہو گیا. تو وہ اتنا بڑا رازق ہے. اور وہ نفع یا رزق یا فائدہ صرف پیسے نہیں ہے, وہ عقل ہے, وہ سمجھ ہے, وہ رسپیکٹ ہے, وہ دل کا گداز ہے, وہ کنیکشن ہے جو اس کا میرا ہے. کتنا ایمان, کتنی توکل, کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ آپ کو لا خوف کر دے. خوف ختم ہو جائیں, آپ کے فیئرز ختم ہو جائیں, یا آپ مٹیریل گین سے اوپر چلے جائیں. آپ یعنی اس مٹیریل لیول پہ جس میں ہر جگہ کیونکہ 270 مٹیریل لیولز ہیں نا, آپ اس سے نکل کے 500 پہ چلے جائیں, اس کا کرم نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں ہر منتھ میں 2 سیشنز ہم ریکارڈ کریں گے, یہ پلان ہو گیا. پھر ہم کچھ کہہ لیجیے کہ ڈسٹنٹ کیمپس لگا رہے ہیں, کچھ آپ لگا رہی ہیں انڈیپینڈنٹ, کچھ میں, کچھ کٹھے لگا رہے ہیں. پلانس کریں گے ایسے, کوئی چولستان میں, کوئی نورپور تھل میں, کوئی گلگت میں, کوئی مری میں, کوئی سب سے میری فیوریٹ جگہ میں ہمیشہ سب کو کوٹ کرتا ہوں, وہ سونس کیسر ہے, جس کی اس وقت کچھ ویڈیوز تصویریں چل رہی ہیں. وہ اتنی فیوریٹ ہے, میرے پاس کلیکشن. عظمیٰ جی جس سے محبت ہوتی ہے نا, آپ پھر اس کی کلیکشن بناتے ہیں نا جی. تو ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں, جب ہمارے رشتے ہو گئے نا, فیونسی کو بن گئی, تو ہمارے پرس میں اس کی پکچر لگی ہوتی تھی, یاد. پھر لیپ ٹاپس آئے نا تو ایسے کھولتے تھے نا, تو اس کے اوپر پکچر لگی ہوتی تھی. تو ہر جگہ نا, یا پھر میرا وہ جو زمانہ ہے اسٹوڈنٹ لائف کا 90s والا ٹائم, تو میرا بڑا فیوریٹ تھا سنیل سیٹھی.
تو میرے روم میں اس کی پکچرز لگی ہوتی تھی. پتہ ہی نہیں تھا نا کہ ہیروز کیا ہوتے ہیں. تو ہیروز اکشے کمار تھا میرا. کھلاڑی فلم دیکھی, مجھے اچھا لگا, میں نے اس کی تصویر لگا لی, اس طرح کے شوز پہننے شروع کر, اس طرح کے بال رکھ لیے. تو میرے پاس تقریباً کچھ 1000 پکچرز ہیں سونس کیسر کے وہاں کے, اور میں نے اکٹھی کی ہیں, جنہوں نے کھینچی ان سے لی ہیں. میں اگر اس کی گیلری بناؤں تو جگہ کم پڑ جائے. 1000 پکچرز. تو سونس کیسرز میں کیمپس لگانے ہیں ہم نے, بوٹنگ کرنی ہے, میڈیٹیشنس کروانی ہے, اس طرح کے پلانز ہیں ہمارے. اور آپ ہمارے ساتھ ٹیون رہیے گا آنے والے دنوں میں. ایک سیریز کی شکل میں لیکچرز بھی سنیے گا. کوئی ایکٹیویٹی آتی ہے, میں فیب میں آئے گی, 1 منتھ بعد, رمضان سے پہلے, اسے ضرور جوائن کیجیے گا. اور اگر آپ کو موقع ملے تو جرنی ٹو جوائے ضرور اٹینڈ کریں. ہائیلی ریکمینڈ. آپ کہہ لیجئے کہ میں جس کا اتنا ایکسپوجر ہے, تو میں تو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن جس کا اتنا ایکسپوجر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عظمیٰ جی کا جرنی ٹو جوائے ضرور اٹینڈ کریں. بہت شکریہ آپ کا عظمیٰ جی, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ.